بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ نمبر 2 کتاب کا نام علم النحو۔ آج ہم پڑھیں گے کہ باعتبار صفت کے جملہ کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ پچھلا جو تھا وہ باعتبار ذات کے تھا، تو وہ 4 قسم کا تھا۔ پہلا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے باعتبار صفت کے جملہ کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے پہلے لیسن نہیں پڑھے تو ان کو ضرور پڑھیے، اور اگر آپ اسی طرح بذریعہ علامات گرامر کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ معلم القرآن کے جتنے بھی لیسن ان کو اچھی طرح ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ ان سے آپ کو کافی استفادہ ہوگا۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کی معلومات، ترجمہ، گرامر اور انشاءاللہ عنقریب عربی بول چال، بہت سارے آپ کو انشاءاللہ ٹاپک پہ ہمارے چینل پہ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ باعتبار ذات کے جملہ 4 قسم کا تھا، باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ مبینہ، جیسے کہ ہم نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ الفاظ پڑھے ہیں، مبین جس کا معنی واضح، ٹھیک ہے، مبینہ واضح یعنی کھول کر۔ تو یہاں پہ مبینہ جو ہے، اس جملے کو آج ہم پڑھیں گے کہ اس کی تعریف پڑھیں گے کہ اس کو مبینہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے مبینہ، جو پہلے کو کھول کر بیان کر دے، یعنی پہلا جملہ اس کے اندر کوئی چیز بیان کی گئی ہو لیکن وہ واضح معلوم نہ ہو رہی ہو، تو وہ اس کو واضح کر دے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ مبین۔ اس کی مثال کیا ہے؟ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اب اس کے اندر یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ 3 قسمیں کون سی ہیں۔ کلمے کا تو پتہ چل گیا کہ کلمہ ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اب مبینہ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہاں سے کہ وہ کون کون سی قسمیں ہیں 3؟ اسم و فعل و حرف، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے۔ کہتا ہے کہ اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ صرف یہ بتایا گیا تھا کہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، وہ کون سی ہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ اسم، فعل، حرف ہیں۔ تو یہاں پہ مبینہ کی تعریف کیا ہوئی؟ جو پہلے کو کھول کر بیان کر دے۔ دوسرے نمبر پر ہے معللہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ جو پہلے جملے کی علت بیان کر دے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے لا تصوموا فی ہذہ الایام۔ تو یہاں پہ حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا کہ تم ان دنوں کے روزے نہ رکھو، یا ان دنوں میں روزے نہ رکھو۔ اب ان دنوں کی جو روزے نہ رکھنے کی علت ہے وہ کیا ہے؟ وہ آگے بیان ہوئی ہے فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَادٍ، کیونکہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ تو ان سے مراد کیا ہے؟ ایام تشریق، یعنی جو عید الاضحیٰ کے ایام ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عیدوں کے جو دن ہیں ان دنوں کے اندر روزے رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو پہلے جملے کے اندر تھا لا تصوموا فی ہذہ الایام، کہ تمہیں ان دنوں کے روزے نہیں رکھنے۔ کیوں نہیں رکھنے؟ اس کی علت کیا تھی کہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ تو اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزے رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ تو معللہ کا آپ کو مطلب سمجھ آ گیا کہ جس کے اندر کوئی علت بیان کی گئی ہو حدیث کے اندر، جیسا کہ یہ ایک مثال آپ کو دی ہے، اس میں روزہ نہ رکھنے کا حکم تھا، تو اس کی علت کیا تھی کہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن۔ آگے نمبر پر جملہ معترضہ، جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، یعنی اس کا ان کے نہ پہلے جملے کے ساتھ کوئی تعلق ہو نہ دوسرے جملے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو، بے جوڑ واقع ہو جائے۔ جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، کہ وضو کے اندر نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ نیت جو ہے، تو یہاں پہ جو رحمہ اللہ اس کے درمیان آ گیا امام ابو حنیفہ کے اور اس کلمات کے درمیان جو رحمہ اللہ آیا ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔
چوتھے نمبر پر ہے جملہ مستانفہ، وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، یعنی جس سے کسی چیز کا آغاز کیا جائے، وہ جملہ ہوتا ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ مستانفہ۔ جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، تو یہاں سے نیا کلام شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم نے علم النحو کے شروع کے اندر پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں، تو یہاں پہ عربی کے اندر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے نیا کلام شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے 2 نام ہوئے، ایک مستانفہ اور دوسرا ابتدائیہ۔ 5ویں نمبر پر ہے حالیہ، وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، جیسے جاءنی زید وہو راکب، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ تو اس کی حالت بیان ہوئی ہے کہ زید کس حالت میں تھا، بیٹھا نہیں تھا، پیدل نہیں تھا، چل نہیں رہا تھا، بلکہ وہ اس حال میں آیا کہ وہ سوار تھا۔ تو اس میں حالیہ یعنی اس کی ایک حالت جو حال واقع ہو وہ بیان کی جائے تو اس کو جملہ حالیہ کہا جاتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے جملہ معطوفہ، وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، یعنی اس کا پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید و ذہب عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر چلا گیا۔ یعنی یہاں پر جو واو ہے اس کے اندر دوسرے جملے پر عطف کیا جا رہا ہے کہ آنے والا جو زید تھا وہ آیا اور اس کے بعد عمر جو ہے وہ چلا گیا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے ذاتی طور پر جملہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، تو آج کے سبق کے اندر ہم نے باعتبار صفت کے جملے کی اقسام پڑھی ہیں کہ وہ 6 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر مبینہ ہے، دوسرے نمبر پر معللہ ہے، تیسرے نمبر پر معترضہ ہے، اور چوتھے نمبر پر مستانفہ ہے، اور اسی طرح جو 5ویں نمبر پر ہے وہ حالیہ ہے، اور 6 نمبر پر جو ہے وہ معطوفہ ہے۔ تو ان تمام جملوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، یہ باعتبار صفت کے ہیں۔ اس سے اگلے لیسن کے اندر ہم فصل نمبر 3 پڑھیں گے۔ فصل نمبر 3 کے اندر اسم کی جو علامات ہیں ان کو بیان کیا گیا کہ وہ اسم کی علامات کون کون سی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن کے اندر پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے اگر لیسن آپ نے نہیں پڑھے ان کو آپ اچھی طرح شروع سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو عربی گرامر کی ابتدائی اصطلاحات ہیں، اسم، فعل، حرف اور ان کے اقسام، یہ اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آگے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسم کسے کہا جاتا ہے تو پھر اسم کی علامات آپ کیسے سمجھ سکیں گے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسم ہے تو اس کی علامات کیا، ان کو پہچاننے کے لیے پھر علامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے پھر فعل کی علامات ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔